إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اور یکتائی اس خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے ہے جو ہمارا اور آپ کا اور پوری کائنات کا خالق و مالک اور حاکم و رازق ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً اللہ کے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل و اولاد اور تمام مومنین پر۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کی ایک مشہور سی سورہ سورۃ القدر کی تلاوت کی گئی ہے اور اس کے بعد ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس اعتبار سے آج کے خطبے کا عنوان ہوگا رمضان کا آخری عشرہ کیسے گزاریں۔ آج رمضان کی 16 تاریخ ہے۔ ہم نے اور آپ نے اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی وہ آج رمضان کے 16 روزے مکمل کرے گا۔ رمضان کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے، سایہ فگن ہے، اور چند ہی ایام کے بعد انشاءاللہ تعالی رمضان کا تیسرا عشرہ ہمارے اور آپ کے اوپر سایہ فگن ہو جائے گا۔ رمضان کا پورا مہینہ ہر دن رحمتوں، برکتوں اور عنایتوں کے نزول کا مہینہ ہے۔ ہر دن اللہ رب العالمین جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے
اور ہر دن اور ہر رات اللہ رب العالمین بندے کی کسی نہ کسی دعا کو قبول کرتا ہے. دعوت مستجابہ، ہر دن رات اللہ رب العالمین بندے کی کوئی نہ کوئی دعا قبول کرتا ہے. آداب دعا کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر بندہ دعا کرتا ہے، رمضان کا مہینہ جب یہ شروع ہوتا ہے تو پہلے ہی دن سے اللہ رب العالمین ایک فرشتے کا اپائنمنٹ کر دیتا ہے، تقرری کر دیتا ہے، اور وہ فرشتہ آواز دیتا ہے، پکارتا رہتا ہے، نادا منادن یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. ایک پکارنے والا فرشتہ پکار کر کے کہتا ہے، اے بھلائی کے چاہنے والے، اے نیک اور خیر کے کاموں کو انجام دینے والے، اے نیکیوں میں سبقت کرنے والے، اے نیکیوں کے موتی کما کر اپنے دامن میں بھرنے والے، آگے بڑھ جا، آگے بڑھتا چلا جا. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے برائی کے چاہنے والے رک جا، ٹھہر جا. یا باغی الشر اقصر، اے برائی کے چاہنے والے رک جا. ایسے تو رمضان کا پورا عشرہ عبادتوں کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، لیکن رمضان کا آخری عشرہ خصوصی طور سے عبادات کے اہتمام کا مہینہ ہے. کہ رمضان ہم سے اور آپ سے اب رخصت ہو رہا ہے. آخری عشرہ شروع ہونے کا مطلب ہے کہ رمضان کا 2 حصہ نکل چکا ہے، ایک حصہ جلد ہم سے اور آپ سے رخصت ہو رہا ہے. لہذا یہ جو چند ایام ہمیں اور آپ کو اور باقی مل رہے ہیں، ان چند ایام میں ہم اپنے گناہوں کی معافی کروا لیں، اور معافی کروا کر کے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کو بخشوا لیں، نیکیاں کما لیں. آئندہ سال پتہ نہیں رمضان کا یہ مقدس مہینہ، رمضان کا یہ پاکیزہ مہینہ، رمضان کا یہ نیکیوں کے کمانے والا مہینہ ہمارے اور آپ کے نصیب میں ہے یا نہیں ہے. کتنے ایسے ہمارے بھائی ہیں جو سارے گزشتہ اسی مسجد میں مسجد کی صف اول میں رہا کرتے تھے، آج وہ اپنی بیماریوں کے سبب اپنے بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، یا تو وہ ہاسپٹل میں ہیں، یا تو وہ اللہ رب العالمین کو پیارے ہو چکے ہیں. اللہ ہمارے تمام مردوں کی مغفرت فرمائے. رمضان کا یہ آخری عشرہ جب شروع ہو جاتا تھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. رمضان کا یہ آخری عشرہ جب شروع ہو جاتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اتنی زیادہ محنت کرتے تھے کہ وہ محنت آپ کے پہلے اور دوسرے عشرے میں نہیں ہوا کرتی تھی. آج ہم نے بالکل الٹا کر دیا ہے. رمضان کا پہلا روزہ رمضان کی پہلی تراویح، رمضان کا دوسرا روزہ رمضان کی دوسری تراویح، رمضان کا تیسرا روزہ رمضان کی تیسری تراویح، نیچے سے اوپر تک مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. مگر سوڈے کے باٹلی کی طرح سے ایک جوش آیا اور اس کے بعد وہ سارا کا سارا جوش پھسپھسا ہو کر کے نکل گیا، مسجدیں خالی ہو گئی. یہ افسوسناک رویہ ہے. جیسے جیسے دن گزرتا جائے عبادتوں کا اہتمام اسی قدر بڑھتے جانا چاہیے. آخری عشرے میں دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا، یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت حد سے زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی. لہذا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ ہمیں اور آپ کو عبادتوں کا اہتمام دن بدن
بڑھاتے رہنا چاہیے اور آخری عشرے میں حد سے زیادہ محنتیں کرنی چاہیے۔ ایک دوسری روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا تھا شد مئزرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے۔ کمر کسنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محنت حد سے زیادہ کرتے تھے۔ مفسرین نے، شارحین حدیث نے اس کا دو معنی بیان کیا ہے۔ ایک معنی تو یہ بیان کیا ہے کہ بیویوں سے کنارہ کش ہو جاتے تھے، صرف تنہا ہو کر کے، اعتکاف میں بیٹھ کر کے، اپنے آپ کو ہر طرح سے فارغ کر کے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ آپ کی جو معمول کی عبادت تھی رمضان کے مہینے میں، اس سے ہٹ کر کے اس سے زیادہ محنت کرتے تھے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کی راتوں کو جاگ کر گزارتے تھے۔ جاگنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی روڈ پر ہوا کرے، ہوٹلوں اور ڈھابوں کو آباد کرے، چٹور گلیوں میں جا کر کے ٹائم پاس کرے، نہیں۔ جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ کثرت سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت، تلاوت، ذکر، اذکار، توبہ، استغفار، نجات کی دعائیں، یہ ساری چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت بڑھ جاتا تھا۔ میرے بھائیوں، شریعت اسلامیہ ایک معتدل مذہب ہے، اس کی ہر تعلیم میں اعتدال ہے۔ رات کو جاگ کر گزارنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ پوری کی پوری رات جاگے۔ جتنا آدمی اپنے اندر قوت پائے اتنی دیر جاگ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ تھکان ہو جائے آرام کر لے، تھوڑا سا سو جائے تھوڑی دیر کے لیے، پھر اٹھ جائے اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لا اعلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ القرآن کلہ، میں نہیں جانتی کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں پورا قرآن پڑھ ڈالا ہو۔ ایسا میں نہیں جانتی کہ پوری ایک رات میں پورے قرآن کو آپ نے پڑھ ڈالا ہو، ایسا میں نہیں جانتی۔ وَلَا قَامَ لَيْلَةً، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی پوری رات قیام کیا ہے حتی الصباح، یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ وَلَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا قَطُّ غَيْرَ رمضان، اور رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے پورا مہینہ آپ نے روزہ رکھا ہو، یہ بات بھی میں نہیں جانتی ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شب قدر میں راتوں کے جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ رات کے بیشتر حصے میں، اکثر حصے میں شب بیداری کی جائے، جاگا جائے، نوافل کا اہتمام کیا جائے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کی جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، دعا اور مناجات کی جائے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان اپنے لیے جہنم سے آزادی کی دعا مانگے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جہنم کی آزادی کی دعا اگر قبول ہو گئی تو گویا کہ بندے مومن کامیاب ہو گیا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے نکال دیا گیا، چھٹکارا دے دیا گیا جسے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو آدمی کامیاب ہو گیا۔ لہذا احیا لیلہ کا یہی مفہوم مناسب ہے اور انسان کی بالکل فطرت کے مطابق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے آخری عشرے کے حوالے میں سے بات کہی ہے جو سورت شروع میں تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو
لیلۃ القدر میں اتارا ہے. لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کی جو عظمت حاصل ہے وہ نزول قرآن کی وجہ سے ہے. قدر کا معنی ہوتا ہے، ایک معنی ہوتا ہے عزت کے. عزت کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں جو عبادت کی جاتی ہے اللہ رب العالمین کے یہاں اس عبادت کی بڑی عزت ہے، بڑی قدر ہے اس عبادت کی. جو بھی عبادت کی جائے، نوافل کی شکل میں، تلاوت کی شکل میں، صدقہ و خیرات کی شکل میں، توبہ اور استغفار کی شکل میں، ساری عبادتوں کی عزت اور قدر اللہ رب العالمین کے ہاں بہت زیادہ ہے. قدر کا ایک معنی ہوتا ہے تنگ ہو جانا، اور تنگی کا مطلب یہ ہے کہ اس رات شب قدر کو، قدر کی رات کو، لیلۃ القدر کو آسمان سے فرشتوں کا اتنی بڑی تعداد میں نزول ہوتا ہے، اترتے ہیں فرشتے زمین پر، یہ زمین تنگ ہو جاتی ہے. زمین تنگ ہو جاتی ہے. یہ جشن ہے نزول قرآن کے دن کا. نزول قرآن کی یاد تازہ کرنے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں فرشتے اترتے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. قدر کا ایک معنی ہوتا ہے فیصلہ کرنا. فیصلہ کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ شب قدر، قدر کی رات ایک ایسی رات ہے جس رات اہم معاملات کے فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ فیہا یفرق من کل امر حکیم. ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، بابرکت رات میں اتارا ہے، اور اس میں حکمت بھرے فیصلے کیے جاتے ہیں. فیہا یفرق من کل امر حکیم. اور حکمت بھرے فیصلے جو ہوتے ہیں، اس کا جو پلان ہوتا ہے، اس سے جو متعلقہ فرشتے ہوتے ہیں، وہ لسٹ ان فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے. کتنے لوگوں کو پیدا ہونا ہے اس سال میں، کتنے لوگوں کی وفات ہونے والی ہے، کس کے کاروبار مال و دولت میں اضافہ ہوگا، کس کے کاروبار اور مال و دولت میں خسارہ ہوگا، کس کی حکومت جائے گی اور کس کی حکومت بچے گی، اور کسے حکومت ملنے والی ہے. ان ساری چیزوں کے متعلقہ فیصلے جو ہوتے ہیں، یہ جو فیصلے ہوتے ہیں یہ متعلقہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. تو یہ رات بڑی عظمت والی رات ہے، اور اس کی عظمت کی بنیاد قرآن مجید کا اس رات میں نازل ہونا ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یعنی اس کی قیمت تم نہیں جان سکتے. ایک تخمینہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر کا تخمینہ یہ ہے، یہ 1000 مہینے کی رات سے بہتر ہے. 1000 مہینے کی رات سے بہتر ہے ایک رات. ایک رات جو شب قدر ہوتی ہے، جسے رمضان کے آخری عشرے کی تمام راتوں میں تلاش کرنا چاہیے، اور خصوصی طور سے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے. 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر یہ رات ہے. اس حوالے سے کیلکولیشن کر کے جن لوگوں نے بتایا ہے کہ 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں، اگر اس کو 1000 مہینہ مانا جائے گا تب اللہ کرے 1000 مہینے سے بہتر ہے یہ، یعنی اس سے بھی اس کا آگے معاملہ ہے. اب اگر اس کو کیلکولیشن کر کے دیکھا جاتا ہے تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ 1 سیکنڈ اگر کوئی آدمی عبادت کرتا ہے لیلۃ القدر میں، 1 سیکنڈ عبادت کرتا ہے تو 22 گھنٹے کے برابر ہوتا ہے، اور 1 منٹ اگر عبادت کرتا ہے کوئی بندہ تو 55 دن کے برابر ہوتا ہے. یہ ہمارا اور آپ کا تخمینہ ہے. اللہ رب العالمین جب دے گا تو اپنی شان کے اعتبار سے دے گا. ایسا کیوں ہے؟ اس سے پہلے کے خطبے میں یہ بات آئی تھی کہ پچھلی جو قومیں تھی ان قوموں کی عمریں بڑی لمبی لمبی تھی، 2000 سال، 1000 سال.
600, 500, 250 اتنی لمبی لمبی عمریں پائی جاتی تھی، اور اس امت کی عمر 60 سے لے کر کے 70 کے درمیان ہے. لہذا اللہ رب العالمین نے اس امت کے ساتھ خصوصی احسان یہ کیا ہے کہ ثواب کے کاموں کو بڑھا دیا ہے. تنزل الملائکۃ والروح، یہ رات شب قدر ایسی رات ہے جس رات فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. کتنے فرشتے آتے ہیں؟ اتنے فرشتے آتے ہیں کہ اللہ کی یہ زمین فرشتوں کی تعداد سے تنگ ہو جاتی ہے. والروح، اور فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام بھی آتے ہیں، ان کی قیادت میں فرشتے آتے ہیں، اور اسی اللہ کی کتاب قرآن مجید کی یاد تازہ کرنے کے لیے جو ربانی منشور ہے، اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا دستور ہے انسانیت کے لیے. البتہ یہ شب قدر ہے کون سی رات؟ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے، پوشیدہ رکھا ہے. اور شاید پوشیدہ رکھنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ اگر شب قدر کی تعین کر دی جاتی کہ فلاں رات ہے، ایک رات عبادت کر کے لوگ فرصت لے لیتے. اللہ نے مخفی رکھا ہے تو بہت سارے جن کے اندر نیکی کی رغبت بہت زیادہ ہے، جن کے ہاں نیکی کمانے کا حوصلہ زیادہ پایا جاتا ہے، ایسے تمام لوگ آخر کی 10 راتیں جاگ کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے اور نیکیوں کے کمانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر ایک رات ہوتی، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو طاق راتوں میں تلاش کرتے ہیں، اور اگر متعین ہوتا تو ظاہر ہے کہ ایک رات تلاش کر کے اور اس کے بعد لوگ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. اس کے پیچھے اللہ رب العالمین کی حکمت یہی ہے کہ بندہ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، نوافل کا اہتمام کرے، اپنا تعلق اللہ کی کتاب قرآن مجید سے مضبوط بنائے، اللہ سے اپنے تعلقات کو جوڑ کر کے رکھے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر کے نجات کی راہیں تلاش کرنے کی کوشش کرے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو مخفی رکھا ہے، پوشیدہ رکھا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاور فی العشر الاواخر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے. وَيَقُولُ، اور کہتے تھے، تحروا لیلۃ القدر، اے مسلمانوں شب قدر کو تلاش کرو. تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو. اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آخری عشرے کی 7 راتوں میں تلاش کرو. اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ رمضان شب قدر کو رمضان کی 27ویں رات میں تلاش کرو. اس طریقے سے متعدد روایات ہیں، اور اس کا جامع خلاصہ یہ ہے کہ آدمی تمام راتوں میں تلاش کرے. تمام راتوں میں نہ تلاش کر سکتا ہو تو کم از کم طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کرے اور کثرت سے تلاش کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اریت لیلۃ القدر ثم ایقظنی بعض اہلی، خواب کے اندر مجھے لیلۃ القدر دکھا دی گئی تھی، یہ ہے لیلۃ القدر. بس میں خواب دیکھ ہی رہا تھا کہ ایقظنی بعض اہلی، میری بیویوں میں سے کسی بیوی نے مجھے جگا دیا. ونسیتها، تو میں بھول گیا اس کو. فالتمسوها فی العشر الغوابر، لہذا تم لوگ اس کو باقی دنوں میں جو ایام باقی بچ گئے ہیں ان میں تم شب قدر کو تلاش کرو، ان میں تم شب قدر کو تلاش کرو. اور ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے سے نکلے بتانے کے لیے کہ آج کی رات شب قدر ہے، تو دیکھا کہ کچھ لوگ جھگڑ رہے تھے، آپس میں کسی بات پر بحث کر رہے تھے. بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھول جانا یہ آپ کی بشریت کو بھی بتاتا ہے کہ آپ بشر تھے، نور نہیں تھے. بشر کے اندر بھولنے کی صفت، بھولنے کی فطرت اللہ رب العالمین نے بنائی ہے. اب سوال یہ ہے کہ شب قدر کو تلاش کیسے کیا جائے، کیسے تلاش کریں؟ کثرت سے نوافل کا اہتمام کریں، اور یاد رہے کہ رات کی عبادتیں 2 رکعت ہیں، نفلی نمازیں 2 رکعت ہیں، صلاۃ اللیل مثنا مثنا 2 رکعتیں آدمی کرے، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، سجدے کے اندر اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگے، استغفار کرے، ذکر کرے اللہ رب العالمین کا، کثرت سے ذکر کرے، سبحان اللہ، الحمدللہ، مغفرت کی دعائیں، رزق کی دعائیں، امن و امان کی دعائیں، یہ ساری دعائیں بندہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے بھی، اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرے، اور کثرت سے توبہ اور استغفار کرے. توبہ اور استغفار ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا عمل ہے جو اللہ رب العالمین کو بے انتہا پسند ہے، اور تمام مسائل کا حل ہے. وہ یاد کر لیجیے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا واقعہ. ایک شخص آتا ہے حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس، اور اس نے اپنی 4 شکایتیں کیا. 4 لوگوں نے 4 شکایتیں کیا، اور کہا، کسی نے کہا بارش نہیں ہو رہی ہے، کسی نے کہا دولت نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، کسی نے کہا بچے نہیں ہو رہے ہیں. اس طریقے سے 4 لوگوں نے جب شکایتیں کیا، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے 4 لوگوں کے بارے میں کہا، جاؤ توبہ اور استغفار کرو، توبہ اور استغفار کرو. ایک شخص وہیں انہی کے پاس تھے، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس، کہا 4 لوگوں نے 4 شکایتیں کیا، اور آپ نے سب کا علاج ایک بتایا، توبہ اور استغفار. کہا میں نے تھوڑی علاج بتایا ہے، یہ علاج تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان فرمایا ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مدد کرے گا تمہاری مال کے ذریعہ، اولاد کے ذریعہ. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، نہریں تمہارے لیے جاری کر دے گا، باغات تمہارے لیے بنا دے گا رب العالمین. تو توبہ اور استغفار یہ بہت بڑی چیز ہے. لہذا آخری عشرے میں ہمیں کثرت سے اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. جس رات شب قدر ہوتی ہے، قدر کی جو رات ہوتی ہے، اس کی کچھ علامتیں حدیث کے اندر بیان فرمائی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ جب سورج نکلتا ہے تو اس میں شعاعیں نہیں ہوتی ہیں. جس رات کو شب قدر ہوتا ہے اس کے بعد والا جو دن ہوتا ہے، تو سورج نکلتا ہے تو اس میں شعاعیں نہیں ہوتی ہیں. رات جو گزرے گی نہ زیادہ گرم ہوگی نہ زیادہ ٹھنڈی ہوگی. اور اسی طریقے سے ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس رات ہلکی پھلکی بارش ہوتی ہے. تینوں علامتیں پائی جائیں یہ ضروری نہیں، لیکن کوئی ایک علامت اس میں پائی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انی رأیت کأنی اسجد فی تین ومائن، میں نے دیکھا شب قدر کو اس حال میں کہ گویا میں مٹی اور پانی کے درمیان سجدہ کر رہا ہوں، پیشانی پر کیچڑ آ کے لگ گئے تھے. لہذا ایک علامت اس کی یہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سوالات کرنے میں، نیکیوں میں رغبت کا حوصلہ ان کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا تھا. انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر شب قدر مل جائے تو ہم کیا کریں، کیا کہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی تھی. کیا دعا سکھائی ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اس کے آگے پیچھے کوئی لفظ نہیں ہے، اتنے ہی الفاظ ہیں. بہت سارے لوگ اضافہ کرتے ہیں، یا کریم ہو، یا ستار ہو، وغیرہ وغیرہ. ارے بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بتا دیا ہے اسی پر اطمینان رکھو، اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس میں کسی طرح کی کمی کی بھی ضرورت نہیں ہے. لہذا اتنی دعا پڑھو، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، جب تجھ سے کوئی معافی چاہتا ہے تو اس معافی کو تو پسند کرتا ہے، فاعف عنی،
لہذا تو ہم کو معاف کر دے. اور اگر معاف کر دیا گیا بندہ تو بندہ کامیاب ہو جاتا ہے. آخری اشرا اس قدر اہم ہے کہ ہماری اور آپ کی راتیں عبادتوں میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں بسر ہونا چاہیے. مسجدیں آباد ہو جانی چاہیے مکمل طور سے. لیکن ہم میں سے کتنے ایسے بد نصیب ہیں جو مسجدوں کو آباد کرنے کے بجائے بازاروں کو آباد کر دیتے ہیں. پوری پوری رات شاپنگ کرتے ہیں، مرد بھی خواتین بھی، اور اس میں عبادتوں سے غفلت، تلاوتوں سے غفلت، ذکر و اذکار سے بھی غفلت. اور اتنی بڑی رات، اتنی اہم عبادت کی رات کہ گھومنے پھرنے کے چکر میں سب کی سب ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں. انتہائی بد نصیب ہے وہ مرد، انتہائی بد نصیب ہے وہ خواتین جو عبادتوں کو چھوڑ کر کے، مسجدوں کو چھوڑ کر کے، اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے، اور اس کے بعد اپنی پوری کی پوری رات اور پورا کا پورا دن جا کر کے شاپنگ کرتے ہیں، رمضان عید کی خریداری کرتے ہیں. ان سب کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا چاہیے. یہ رمضان کا مہینہ خریداری کا مہینہ نہیں ہے، یہ رمضان کا مہینہ شاپنگ کا مہینہ نہیں ہے، یہ رمضان کا مہینہ کاروبار کا مہینہ نہیں ہے. یہ رمضان کا مہینہ عبادت کا، ذکر کا، تلاوت کا ہے. لہذا اپنی مصروفیات کو کم سے کم کر کے زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں اپنے آپ کو مصروف کرنا چاہیے. میرے بھائیوں، رمضان کے آخری عشرے کی ایک اہم عبادت ہے اعتکاف. اعتکاف یہ اہم عبادت ہے اور یہ سنت مؤکدہ ہے. حدیث میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ تعالی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو وفات دے دیا، آپ کی موت دے دیا. ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر آپ کی وفات کے بعد ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا. تو پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا ہے. البتہ جو آپ کا آخری رمضان تھا اس میں آپ نے 2 عشرہ یعنی 20 دنوں تک اعتکاف کیا ہے. 20 دن تک بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، پورا مہینہ اعتکاف میں بیٹھا جا سکتا ہے. اعتکاف کیوں؟ اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر 2 قوتیں پیدا کی ہیں، ایک قوت ملکوتی اور ایک قوت شہوانی خواہشات والی قوت. شہوانی قوت جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ کھانے سے، پینے سے اور اسی طریقے سے بیوی سے قربت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بنیادی طور پر انہی 3 چیزوں سے روکا گیا ہے. اور جب 1 رمضان سے لے کر کے اور 20 رمضان تک بندہ کھانا پینا کم کر دیتا ہے، خواہشات پر اپنے کنٹرول پا جاتا ہے، تو شہوانی قوت دب جاتی ہے، ملکوتی قوت ابھر جاتی ہے. ملکوتی قوت ابھر جاتی ہے اور اس کے بعد 20 رمضان کے بعد جب انسان اپنے آپ کو الگ تھلگ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے خاص کر لیتا ہے، ایک کونے میں، مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر کے رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، عبادتوں میں مصروف رہتا ہے، گناہوں سے توبہ اور استغفار کرتا ہے، تب گویا کہ وہ انسانیت کے مرتبے سے اٹھ کر کے وہ چلا جاتا ہے ایسی صفات میں جو صفات فرشتوں کے اندر پائی جاتی ہیں. اور فرشتوں کے اندر کون سی صفت پائی جاتی ہے؟ وہ نافرمانی سے مکمل طور سے محروم کر دیے گئے ہیں. وہ کسی بھی صورت میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، وہ صرف فرمانبرداری کرتے ہیں. ایسے اعتکاف کرنے والا جب اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو بہت حد تک اللہ کا فرمانبردار ہو جاتا ہے، نافرمانی سے نکل جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے حوالے سے کہا ہے، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ وہی کام کرتے ہیں جن کاموں کے کرنے کا انہیں حکم دیا جاتا ہے.
پھر اعتکاف کرنے والے کی اس درجے میں آ جاتا ہے کہ یسبحون اللیل والنہار ولا یفترون. اور یہ اعتکاف میں بیٹھنے والے بندے ایسے بندے ہو گئے ہیں جو راتوں دن اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں. یہ اعتکاف کرنے والے ایسے ہو جاتے ہیں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. یا ایسے لوگ ہو جاتے ہیں جو اللہ کو کھڑے بیٹھے لیٹے پہلوؤں کے بل اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، زمین و آسمان کی تخلیق پہ غور کرتے ہیں اور اس کہتے ہیں سبحانکا، تو پاک ہے، دنیا کا یہ جو لگا بجھا نظام ہے رب العالمین کو اسے بیکار نہیں پیدا کیا ہے، لہذا تو ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے. یہ اعتکاف میں بیٹھنے والے ایسے ہو جاتے ہیں کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. یہ اللہ کے بندے اعتکاف میں بیٹھنے والے ایسے ہو گئے ہیں کہ ان کی کروٹیں ان کے بستروں سے الگ ہیں، رب العالمین کو امید اور خوف کے ساتھ پکارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے. تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. تو یہ ہے اعتکاف کرنے، اعتکاف میں بیٹھنے کی حکمت، اعتکاف کی مشروعیت کی یہ حکمت ہے کہ بندہ نافرمانی کی دنیا سے نکل کر کے فرما برداروں کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے. البتہ اس اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے ایک شرط ہے، اور بنیادی شرط یہ ہے کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہو سکتا ہے. خواتین بہت ساری عبادتوں کی شوقین ہوتی ہیں اور شوق عبادت میں وہ اعتکاف گھر کے کسی کونے میں کرنے لگتی ہیں، یہ شرعی طور پر درست نہیں ہے. اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا شرط ہے. صحابی رسول فرماتے ہیں کہ السنہ علی المعتکف، اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے اللہ اعتکاف الا فی مسجد جامع، اعتکاف نہیں ہے سوائے مسجد جامع کے. مسجد کے اندر ہی اعتکاف ہو سکتا ہے، مسجد کے باہر اعتکاف نہیں ہو سکتا. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت اگر کسی کی ہے تو وہ اعتکاف میں کب داخل ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ مغرب کی نماز میں آتے تھے، 20 رمضان کو مغرب کی نماز میں آتے تھے، اور مغرب کی نماز کے بعد مسجد میں جہاں چاہتے تھے رہتے تھے. پوری مسجد میں کہیں بھی رہ سکتا ہے آدمی، تب تک صلاۃ فجر تک. اور جب صلاۃ فجر کی ادائیگی آپ کر لیتے تھے تو آپ اپنے اعتکاف میں داخل ہو جاتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں كنت اضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله، میں آپ کے لیے خیمہ گاڑ دیتی تھی، آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس خیمے کے اندر داخل ہو جاتے تھے، اعتکاف میں اپنے چلے جاتے تھے. اب ایسا آدمی جو اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے کچھ آداب ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ معتکف آدمی، اعتکاف میں بیٹھنے والا آدمی مباشرت سے دور رہے گا. اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہو تو ایسی صورت میں مباشرت نہیں کر سکتے، بیویوں سے آدمی دور رہے گا. البتہ اتنی اجازت تو ہے کہ آدمی فون پر بات کر لے، یا یہ کہ مسجد میں اس کی بیوی اگر ملاقات کرنے کے لیے آتی ہے تو ملاقات بھی کر سکتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ اور دیگر ازواج مطہرات کے حوالے سے بات ملتی ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنگ ہی کر دیتی تھی. اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ملنے کے لیے آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف میں. اس کے بعد آپ ان کو چھوڑنے کے لیے باہر نکلے تو 2 انصاری صحابی جا رہے تھے. آپ نے تاریکی تھی، رات کی تاریکی تھی، آپ نے ان دونوں کو بلا کر کے کہا دیکھو یہ کوئی دوسری نہیں میری بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بارے میں شبہ نہیں کر سکتے. آپ نے فرمایا نہیں، شیطان انسان کی رگوں میں ایسے ہی دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، کہیں تمہارے دل کے اندر وسوسہ اور بدگمانی نہ پیدا کر دے، اس کے لیے میں نے وضاحت کر دیا. اور اسی طریقے سے معتکف کے لیے، اعتکاف کے لیے یہ بھی ضروری ہے
کہ السنہ علی المعتکف الا یعود مریضا، معتکف کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ کسی مریض کی عیادت نہیں کر سکتا، کسی کے گھر جا کر کے مریض کی عیادت کرے نہیں کر سکتا۔ اب سوال یہاں کسی کے دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بھئی اعتکاف مریض کے عیادت کرنے کا تو اتنا بڑا ثواب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کوئی جاتا ہے تو شام تک، اور شام کو کوئی جاتا ہے عیادت کے لیے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو اعتکاف کرنے والا تو اس سے محروم ہو گیا۔ اگر اعتکاف کرنے والے کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ مریضوں کی عیادت کرتا ہے تو بغیر عیادت کیے ہوئے اللہ رب العالمین وہ ثواب اس بندے کو عطا کرے گا۔ سلام کرنے کی عادت ہے اس کی، ملاقات کم ہو گئی، لوگ سلام نہیں کر رہے ہیں، پورا کا پورا ثواب اس اعتکاف میں بیٹھنے والے شخص کو ملے گا۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ مریض کی عیادت نہ کرے۔ دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا یشہد جنازہ، جنازے میں شریک نہ ہو۔ صحابی رسول کہتے ہیں معتکف اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت ہے کہ مریض کی عیادت نہ کرے، جنازے میں شریک نہ ہو، ولا یمس امرأۃ ولا یباشرها، اور نہ ہی وہ عورت کو چھوئے اور اس سے مباشرت کرے، ولا یخرج الا لحاجۃ لما لا بد من، اور بغیر اشد ضرورت کے وہ اپنے اعتکاف سے باہر نہ جائے، اعتکاف سے مسجد سے باہر وہ نہ جائے۔ اب جیسے مان لیجیے کہ کہیں باتھ روم نہیں ہے، نہانے کے لیے نکلنا ہے، ٹوائلٹ نہیں بنا ہوا ہے مسجد کے اندر، تو ظاہر ہے کہ یہ سب بنیادی ضرورتیں ہیں۔ تو جو سخت اشد ضرورتیں ہیں ان کی تکمیل کے لیے تو آدمی جا سکتا ہے، لیکن اور دیگر چیزوں کے لیے وہ اپنے اعتکاف سے باہر نہ رہے۔ زیادہ سے زیادہ اعتکاف کے اندر اپنے آپ کو قید کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت اور اس کے ذکر میں اپنے آپ کو مصروف رکھے۔ میرے بھائیوں، رمضان کے آخری عشرے کے یہ چند کام تھے اور تقریباً آدھا رمضان گزر چکا ہے۔ باقی جو ایام ہمارے اور آپ کے لیے بچے ہوئے ہیں یہ غنیمت کے ایام ہیں۔ ہماری محنتیں تیز ہو جانی چاہیے، عبادت کی سپیڈ بڑھ جانی چاہیے، کوتاہیوں کو دور کر دینا چاہیے، نیکیوں کی طرف ہمیں اور آپ کو لپک جانا چاہیے، بڑھ کر کے نیکیوں کو کما لینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو لیلۃ القدر تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے، رب العالمین ہم سب کو اعتکاف کی عبادت انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، رب العالمین ہم نے رمضان کے اس مہینے میں جو قرآن مجید کی تلاوت کیا ہے رب العالمین کو اسے قبول فرما لے، رب العالمین ہماری نوافل عبادتوں کو قبول فرما لے، جو صدقہ اور خیرات ہم نے اللہ رب العالمین کے راستے میں غریبوں کی مدد کے لیے، اداروں کی مضبوطی کے لیے ہم نے دیا ہے، رب العالمین تو اسے قبول فرما لے۔ رب العالمین اس روزے کو، قرآن کو ہمارے لیے کل قیامت کے دن شفاعت کا ذریعہ بنا دے۔ رب العالمین ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما دے، بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے والدین، اساتذہ اور اسی طریقے سے دیگر اقربا سارے لوگوں کے حالات پر رحم فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، اور اسی طریقے سے ہمارے اس ملک عزیز کے اندر امن و امان پیدا فرما دے، ملک کے حالات بہتر فرما دے، ظالموں کا صفایا کر دے، اور عالم اسلام خصوصاً حرمین شریفین کی رب العالمین کو حفاظت فرما، وہاں پر امن و امان کو باقی رکھنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔